بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد اشفاق ساگر، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایم اشفاق ساگر۔ اچھا جی، عمران خان نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ لوگ یہ شبہ ظاہر کر رہے تھے کہ خدا نخواستہ عمران خان جیسے بیان دے رہا ہے، جیسی تقریریں کر رہا ہے نا، یہ جیسے مذہبی ٹچ دینے کی کوشش کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ دعویٰ نبوت یا پھر خدائی دعویٰ کر دے۔ دعویٰ نبوت جیسے بیانات تو وہ پہلے دے چکا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے نبیوں کی طرح تیار کیا جا رہا ہے، تیاری کروائی جا رہی ہے، پریکٹس کروائی جا رہی ہے۔ اس کے حواریوں نے بہت سارے القاب اس کے کھاتے میں ڈالے ہیں جو نبیوں کے القاب ہیں۔ کبھی اسے آخری بھیجا گیا کہا، کبھی اسے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، آخری جگانے والا کہا، کبھی قیامت کو پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس آ کر کسی نے کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر ثاقب نثار نے اسے ایک لقب دیا تھا صادق اور امین کا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا۔ تو بہت سارے القاب دیے جا چکے ہیں۔ خدائی دعوے کی بات ہو رہی تھی کہ عمران خان نے خدائی دعویٰ کیا ہے۔ حال ہی میں 2-3 دن پہلے عمران خان نے ایک بیان دیا۔ اس نے کہا ہے کہ جو مجھے ووٹ نہیں دیتے وہ بھی شرک کرتے ہیں، جو میری پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹیوں میں جاتے ہیں وہ بھی شرک کرتے ہیں، اور وہ پولیس والے جو میرے دھرنے والوں کا راستہ روکتے ہیں نا، وہ بھی شرک کرتے ہیں۔ چاہے عمران خان کے دھرنا دینے والے لڑکے لڑکیاں جا کر چوک چوراہوں میں ناچیں، ناچتے رہیں، گانے گائیں، وہ بےہودگی پھیلاتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، املاک جلائیں، درخت جلائیں، پی ٹی اے پر حملہ کریں، پولیس والوں پر ظلم و جبر کریں، جو مرضی کریں، لیکن اگر پولیس والوں نے کوئی ایکشن لیا تو وہ پولیس والے بھی شرک کریں گے۔ عمران خان یہ جو دعویٰ کر چکا ہے، معاذ اللہ، کیا وہ بندہ جو کبھی دربار پر سجدہ کرتا ہے، کبھی یہودیہ گاؤں کے آگے جا کے جھکا رہتا ہے، اور جب وہ پاکستان میں آتا ہے مسلمانوں کے درمیان میں تو مسلمانوں کو کہتا ہے اگر تم مجھے نہیں مانتے تب تم مشرک ہو جاؤ گے، وہاں جا کر یہ پجاری بن جاتا ہے، یہاں آ کر خدا بن بیٹھتا ہے مسلمانوں کے اوپر۔ کافروں کا پجاری معاذ اللہ خود کو مسلمانوں کا خدا سمجھتا ہے۔ پی ٹی آئی والے سامنے آئیں، عمران خان کے بیان کی تائید کریں، عمران خان پر ایمان لائیں۔ کبھی عمران خان کا ووٹ نہ دینا شرک ہے، عمران خان کی پارٹی چھوڑ کر کسی دوسری پارٹی میں جانا شرک ہے۔ پہلے لوگ کہا کرتے تھے کہ خدا نخواستہ پی ٹی آئی ایک الگ مذہب کا درجہ رکھتی ہے، جو بھی پی ٹی آئی میں شامل ہوتا ہے وہ پاک اور پوتر قرار دے دیا جاتا ہے، اس کے سارے جو سابقہ پاپ ہیں وہ دھل جاتے ہیں، اور جو کوئی کسی دوسری پارٹی میں چلا جائے، پی ٹی آئی کو چھوڑ دے، اسے راندہ درگاہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ اب پی ٹی آئی والے اگر سامنے آئیں، عمران خان کو یعنی کہ جو اس نے کہا ہے اس پر ایمان لے آئیں، عمران خان کو مانو خدا پھر تم، تو خدا نخواستہ وہ بندہ جو بندہ عمران خان کے بیان کی تردید کرے گا وہ توبہ کر لے گا، اس کا ایمان تو بچ گیا۔ اور اگر کوئی عمران خان کے بیان کی تصدیق کرتا ہے تو وہ پھر عمران خان کی جماعت میں تو وہ یعنی کہ بچ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مردود ٹھہرا جائے گا۔ پہلے ہی تم لوگ بہت سارے گناہ کر چکے ہو، تم رسول اللہ کی عزت و ناموس کے غدار کا ساتھ دینے کے بھی مرتکب ہو، تو تم ختم نبوت کے منکر کا ساتھ دینے کے بھی مرتکب ہو، اس گناہ کے بھی، اور اس مرتبہ تم معاذ اللہ ایک خدا ہونے کا دعویٰ کرنے والے کا ساتھ دینے کے بھی مرتکب ہو جاؤ گے۔ پہلے فرعون، نمرود، شداد، حامان وغیرہ یہ خدائی دعوے کر چکے تھے، اب عمران خان نے انڈائریکٹ یہ دعویٰ کر دیا ہے۔ تو اب میرے پی ٹی آئی والے دوست کیا کہیں گے؟ صادق اور امین کہا گیا تھا عمران خان کو، تم تو کہتے ہو سچا ہے تو پھر مان جاؤ، آؤ اس کو مان لو۔ صادق اور امین کے معنی یہ ہوتے ہیں، صادق کے معنی ہوتے ہیں سچا، سچ بولنے والا، ہمیشہ جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا، ہمیشہ سچ بولا۔ عمران خان نے کبھی سچ نہیں بولا، ہمیشہ جھوٹ بولا۔ کل پرویز الہی ڈاکو تھا، آج اس کو وزیر اعلیٰ بنایا۔ کل شیخ رشید کو کیا کہتا تھا، آج کیا کہتا ہے۔ کل نواز شریف کی تعریفیں ہوتی تھی، آج کیا کہتا ہے ان کو۔ جس بندے نے کبھی کسی کو عزت سے نہیں بلایا، ہمیشہ سب کو الٹے سیدھے ناموں سے طنز کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، سب کا مذاق اڑاتا ہے، ایسا مغرور انسان تم اسے امین کہتے ہو۔ صادق اور امین، امین وہ ہوتا ہے امانتیں رکھنے والا، جو کسی کی امانت میں خیانت نہ کرے۔ اور عمران خان نے تو وہ تمام تحائف جو اسے ملے تھے دور حکومت میں، ان کے ساتھ ساتھ جو توشہ خانے میں پہلے تحائف پڑے ہوئے تھے پہلی حکومتوں کے، وہ سارے بیچ دیے۔ وہ عمران خان ایسا بے ایمان بندہ جس ہونڈا کمپنی نے 18 ارب روپے کا ٹیکس دینا تھا حکومت کو،
عمران خان نے 90 کروڑ روپے رشوت لے کر وہ معاف کر دیا۔ کبھی ملک ریاض سے رشوت لیتا ہے، کبھی کسی سے وزیر اعظم ہو کر رشوت لیتا پھرتا ہے، اور ساتھ میں کہہ رہا ہے میں ریاست مدینہ بناؤں گا۔ پہلے کہتا تھا ریاست مدینہ بنانے ہیں، اب کہہ رہا ہے میں سری لنکا بنا دوں گا۔ جب حکومت چھن گئی تو کہا جی پاکستانی جو قوم ہے یہ غلام بن گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب پنجاب تو آزاد ہو گیا ہوگا نا، اب پنجاب کو تو سری لنکا نہیں نا بناؤ گے۔ پہلے تم کہتے تھے کہ ایٹم بم مار دو، مجھے حکومت سے ہٹانے سے بہتر ہے کہ پاکستان پر ایٹم بم مار دو۔ میرا خیال ہے اب پنجاب کو تو ایٹم بم سے بچا لو گے نا۔ آزاد کشمیر میں تمہاری حکومت ہے، وہ تو بکاری نہیں ہے نا، اب پنجاب تو بکاری نہیں نا رہا، پنجاب آزاد ہو گیا۔ پی ٹی آئی والو، عمران خان پر ایمان لانے والوں، جو ہندو ہوتے ہیں نا، ہندو اس دنیا میں سب سے زیادہ جاہل قوم ہندوؤں کو ڈکلیئر کیا گیا ہے، کیونکہ وہ بتوں کو، کبھی سانپوں کو، کبھی بندروں کو، چوہے کو اپنا بھگوان مانتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، گائے کی پوجا کرتے ہیں، چوہے کی پوجا کرتے ہیں یہاں تک۔ اور تم اس سے، ان ہندوؤں سے بھی زیادہ جاہل ہو۔ تم ایک ایسے بندے کو مانتے ہو جو تم لوگوں کو دھرنے میں بلواتا ہے، تمہارے گھروں سے خواتین کو بھی کہتا ہے کہ ان کو بھی ساتھ لے کے آؤ، اور پھر اکثریت تم لوگوں میں سے اپنی خواتین کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔